اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی پرائم نیوز میں بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، جو سب سے بڑا آتنکوادی ہے، جس کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اصل آتنکوادی یہ ہے، الحمدللہ اس پر غزہ کی نسل کشی کے لیے مقدمہ درج کیا گیا۔ جی ہاں، جو بائیڈن یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن پر غزہ کی نسل کشی کے لیے مقدمہ درج کیا گیا، اور صرف جو بائیڈن نہیں بلکہ اس کے اور دو ساتھیوں پر، امریکی صدر یعنی جو بائیڈن کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور اس کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، ان کے خلاف دائر کی گئی ایک شکایت میں ان پر اسرائیلی حکومت کی غزہ میں نسل کشی کو روکنے میں ناکامی اور اس میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ خبر ہے۔ کابینہ کے یعنی جو بائیڈن کے دو اور لوگوں پر مقدمہ درج کیا گیا، وزیر دفاع پر، ڈیفنس منسٹر پر، اور وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پر، اور آئرلینڈ کی اپوزیشن رہنما میری میکڈونالڈ، انہوں نے اسرائیل کو انٹرنیشنل کورٹ، عالمی کورٹ میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ اگر میری خبریں سن رہے ہوں گے برابر پابندی سے، میں پہلے ہی دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اسرائیل کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ اصل آتنکوادی امریکہ ہے کہ امریکہ ہی کے سپورٹ پر اسرائیل اتنا آگے بڑھا۔ اس لیے میں ہمیشہ اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ کو کہتا ہوں میری خبروں میں، اور آج یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اسرائیل سے پہلے جو بائیڈن پر غزہ کی نسل کشی کے لیے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 3 شخصیات پر فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں نے، غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ پوری خبر آ رہی ہے کہ نیو یارک میں قائم مرکز برائے آئینی حقوق یعنی CCR نے فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں، غزہ اور امریکہ کے فلسطینیوں کی جانب سے تینوں شخصیات کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس شکایت میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے کئی رہنماؤں نے واضح کلیئر نسل کشی کے ارادوں کا اظہار کیا اور فلسطینیوں کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا ہے۔ CCR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ شہری علاقے، رہائشی بلڈنگیں، ان پر بھی بمباری کی، اور فلسطینیوں کے ساتھ بے دردی اور آتنکواد کا معاملہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کا پانی، خوراک، بجلی، ایندھن، دوائیں سمیت انسانی زندگی کے لیے ہر ضروری چیز سے فلسطینیوں کو محروم کر دیا، اور ان کے ہاسپٹل، ان کی اسکولوں اور ان کی مارکیٹس پر بم برسائے۔ اس لیے آئرلینڈ کی اپوزیشن رہنما میری میکڈونالڈ نے اپنی حکومت سے اسرائیل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ الشفا ہاسپٹل، الاہلی ہاسپٹل، بڑے بڑے جتنے ہاسپٹل ہیں ان پر بھی بمباری کی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل نے آتنکواد کا وہ ننگا ناچ کھیلا ہے کہ خود امریکہ کے لوگ اپنے ہی صدر جو بائیڈن کے آتنکواد کے خلاف میدان میں آئے، اور درجنوں امریکی اہلکاروں نے جو بائیڈن کو احتجاجی خط لکھا، اور جو بائیڈن کی خاموشی اسرائیل کے مظالم پر، جو بائیڈن کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ ایکچول میں جو بائیڈن اس لیے خاموش ہے، اور صرف خاموشی نہیں بلکہ اندر سے پورا سپورٹ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس لیے حماس نے بھی کہہ دیا جو بات میں پہلے سے کہتے آ رہا تھا، وہ حماس نے بھی کہا کہ غزہ کے اسپتال کے حملے کا مکمل ذمہ دار جو بائیڈن ہے۔ یہ حماس کا بیان آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بدھ کی صبح غزہ کی پٹی کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں حماس کے لڑاکوؤں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ ایکچول میں حماس بہانہ ہے، فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس پر قبضہ یہ اصل نشانہ ہے۔ تب حماس نے بھی کہہ دیا کہ اسپتال کے حملے کا مکمل ذمہ دار جو بائیڈن ہے، اس لیے جو بائیڈن پر مقدمہ ضروری بھی ہے، بلکہ اسرائیل کا جو سب سے بڑا آتنکوادی قاتل ظالم
جی ہاں، ہٹلر کی ناجائز اولاد جو نیتن یاہو ہے، اس پر بھی بڑا مقدمہ ہونا چاہیے اور اس کو کسی بھی حال میں بخشا نہیں جانا چاہیے۔ الشفا اسپتال پر حملے کے بعد تو فلسطینی وزارت نے بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی فی الحال ہمارا سعودی عرب ہے اور جتنے لوگ ہیں وہ صرف اجلاس کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں۔ سعودی سے تو خبر آ رہی ہے کہ سعودی میں گزشتہ کل پھر ایک اجلاس ہوا سعودی کیبنٹ کا، اور ان میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انتہائی تشدد اور دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ یعنی ابھی تک کہ یہ لوگ اجلاس، میٹنگیں اور بیان بازیاں کر رہے ہیں، جبکہ فلسطین کے غزہ کے الشفا اسپتال کا حال یہ ہو گیا کہ شہیدوں کی اجتماعی قبر خود ہاسپٹل میں بنائی گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا، ورلڈ ہسٹری کا پہلا یہ ریکارڈ ہے۔ اسرائیلی فوج نے جب ہاسپٹل کا بھی گھیراؤ کر لیا تو اسپتال کے اندر اجتماعی قبر بنائی گئی ہے۔ یعنی آتنکواد کی، ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پانی خوراک تک بند کر دیا، لیکن گزشتہ کل خبریں آ رہی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمتوں کی بارش برسا کر غزہ والوں کو خوشحال کر دیا۔